حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ عمل کرنے والا بندہ جہنم میں داخل نہ ہوگا اور موت کے وقت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام مہربان ہوں گے اور قبر ماں کی گود کی طرح ہوگی، یہاں تک کہ دودھ دوہا ہوا تھنو میں واپس آ سکتا ہے، مگر یہ عمل کرنے والا جہنم، قبر کے عذاب اور ملک الموت کی تکلیف سے نجات ضرور پائے گا۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لوتیا کہلائیں گے، اور یہ تین قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو وہ جو صرف لڑکوں کی صورتیں دیکھیں گے اور ان سے ہی بات چیت کریں گے، دوسرے وہ ہوں گے جو لڑکوں سے مصافحہ اور معائنکہ بھی کریں گے، تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو ان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کریں گے۔ تو ان سبوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، مگر جو لوگ توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا اور وہ لعنت سے بچے رہیں گے۔ مذکورہ بالا حدیث میں لواطت میں مبتلا فاعل و مفعول دونوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بدفعلی میں مبتلا شخص کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا شخص پورے معاشرہ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے اور پورے ماحول کو پرا گندہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدفعلی میں مبتلا لوگوں کو قتل کرنے کا حکم فرمایا، تاکہ دوسرے لوگ اس عبرتناک سزا کو دیکھ کر اس عمل سے باز رہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر دیوار گرا دیں یا اونچی جگہ سے اسے اوندھا کر کے گرائیں اور اس پر پتھر برسائیں یا اسے قید میں رکھیں یہاں تک کہ مر جائے یا توبہ کرے، اور اگر چند بار یہ فعل بد کیا ہو تو بادشاہ اسلام اسے قتل کر ڈالے۔ غلام بازی نہایت ہی سنگین جرم ہے اور اس کی سزا دنیا میں بھی بہت سخت ہے اور آخرت میں بھی۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لواطت ایسا گندا اور گھنونا کام ہے جو زنا سے بدتر اور گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوم لوط کو، جنہوں نے سب سے پہلے یہ فعل بد کیا، بار بار بدترین مجرم قرار دیا، اور قرآن مجید میں کہیں ان لوگوں کو مجرمین، کہیں مسرفین، کہیں ظالمین اور کہیں فاسقین فرمایا۔ مجرم کے معنی جرم کرنے والا ہے، مسرف کا معنی کسی چیز کو ناجائز طریقے پر استعمال کرنے والا ہے، ظالم کے معنی کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنے والا، اور فاسق کا معنی ان باتوں کا مرتکب ہونے والا۔ عند الشرع ناجائز یا حرام ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدفعلی میں مبتلا لوگوں کو ان الفاظ سے یاد کر کے ان لوگوں کے جرموں کا اعلان فرمایا اور اس فعل بد کی مذمت کا بیان بھی فرمایا۔ اس بد عملی کی ابتدا کس طرح ہوئی، اس کے حوالے سے صاحب روح البیان تحریر فرماتے ہیں کہ شہر سدوم، جہاں قوم لوط آباد تھی، اس کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان کی آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی قبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ اس وقت اس قوم کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ انہوں نے جب اپنی قوم میں اس بدفعلی کو پھیلتے ہوئے دیکھا تو انہیں اس فعل بد سے منع فرمایا اور انہیں نصیحت فرمائی، جیسا کہ قرآن عظیم میں ارشاد ہوا ہے، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو
عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے، مگر وہ لوگ شیطان کے دام و فریب میں اس طرح پھنس چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اس بھیانک جرم میں مبتلا رہے اور نہایت ہی بے باکی سے اس فعل بد کو کرتے رہے۔ جب ان کی بے باکی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور ان کی بستی کو تہس نہس کرنے کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ چند فرشتوں کو اس بستی میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ان فرشتوں کو ہمراہ لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر حاضر ہوئے۔ یہ سب فرشتے بہت ہی حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان حسین مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر قوم لوط کو بدکاری کا خیال آیا۔ اس ارادہ سے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کے گھر کی دیوار پر چڑھنے لگے۔ اپنی قوم کی اس وحشیانہ کیفیت کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے مہمانوں کی بے عزتی اور مہمانوں کے سامنے اپنی رسوائی کا اندیشہ ہوا، جس کے سبب آپ رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مؤمنین کو ہمراہ لے کر دوسرے شہر کو روانہ ہو گئے۔ یہاں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیاں اپنے پر میں اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا اور یہ آبادیاں زمین پر گھر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کا میہ برسا اور اس زور کی سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے۔ قوم لوط کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور ہم نے ان پر پتھروں کا ایک میہ برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا کاری نہ کرو اور اس جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام فرمایا ہے، مگر حق کے ساتھ کسی بے قصور کو بادشاہ کے سامنے قتل کے لیے پیش نہ کرو، اور جادو بھی مت کرو، سود مت کھاؤ، کسی پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت نہ لگاؤ، جہاد کفار کے وقت میدان جنگ چھوڑ کر نہ بھاگو۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کی ملاقات کو اہم درجہ ہی نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہم ترین سنت قرار دیا، جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خود مفہوم ہے، اس سے منہ موڑنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جاتا ہے۔ مگر میاں بیوی کو خصوصی تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے مخصوص عمل کے وقت بھی پردہ کریں۔ ایسے نازک موڑ پر بھی پردے کی پابندی بجا لانے کا حکم صادر فرمایا ہے، تو بھلا بازار، گارڈن، سیر و تفریح گاہوں میں بے پردہ ہونے کی کیسے اجازت حاصل ہوگی کہ بے پردگی ہی معاشرہ کے اخلاقی بگاڑ کا سبب ہے۔ میاں بیوی کو بھی خصوصی موقع پر پردے کی پابندی کرنے کا سبب یہی ہے کہ آنے والی نسلوں کی اخلاقی نشو نما ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ زمانہ گزشتہ میں 3 آدمی کہیں جا رہے تھے، رات کو ایک غار میں ٹھہرے، ایک پتھر پہاڑ سے گرا، اس غار کا منہ بند ہو گیا، آپس میں کہنے لگے اپنے اپنے عمل صالح کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، شاید ان کی برکت سے یہ پتھر سرک جائے۔ پہلے شخص نے کہا کہ یا الہی، تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے اور میں شام کو کھانا پہلے ان کو کھلا دیتا تھا، پھر گھر والوں اور جانوروں کو دیتا تھا۔ ایک روز مجھے چارہ لانے میں دیر ہو گئی تو میرے ماں باپ سو گئے اور ان کے لیے دودھ دو کر ان کے پاس لے گیا تو انہیں سوتا پایا، مجھے جگانا نامناسب نظر آیا، پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے پاس صبح تک کھڑا رہا، میرے بچے میرے پاؤں پکڑ کر روتے رہے، مگر میں نے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ دینا اچھا نہ جانا، جب صبح کو وہ جاگے اور پی چکے پھر اوروں کو دیا۔ یا الہی، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس بلا سے نجات دلا۔ اس کی دعا سے وہ پتھر اتنا ہٹ گیا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے شخص نے کہا یا الہی، تو جانتا ہے کہ میں اپنی چچا کی لڑکی پر عاشق تھا اور اس سے برائی کی خواہش ظاہر کی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ جب اس کو قحط سالی میں تکلیف ہوئی تو وہ لڑکی میرے پاس آئی، میں نے 120 اشرفیاں دیں بشرطیکہ میرے مقصد میں مجھ سے انکار نہ کرے۔
उस लड़की ने मेरा कहना मान लिया, लेकिन मैंने उनसे सोहबत करना चाहा तो उस लड़की ने कहा, अल्लाह का खौफ कर, ना हक मेरी बेइज्जती ना कर। मैं डर गया और उसको छोड़ दिया और जो कुछ दे चुका था वो ना लिया और मोहब्बत भी बदस्तूर रखी। या इलाही, अगर मैंने ये अमर तेरे खौफ से छोड़ा था तो हमारी मुसीबत टाल दे। उसकी दुआ से वो पत्थर थोड़ा सा और सिरक गया, मगर ऐसा रास्ता ना हुआ कि उसमें से निकल सकें। तीसरे शख्स ने कहा, या इलाही, मैंने एक बार चंद मजदूरों को काम पर लगाया था और तमाम की तमाम मजदूरी अदा कर दी थी, मगर एक मजदूर अपनी मजदूरी छोड़कर चला गया। मैंने उस माल को उसके पीछे बढ़ाया, यहाँ तक कि बहुत सा माल हो गया। जब एक मुद्दत के बाद मजदूर मांगने आया तो मैंने जिस कदर उसका माल था, ऊंट और गाय और बकरी सब दिखाया और कहा कि ये सब तेरा माल है। उसने कहा कि बंदा खुदा, क्या हंसी करते हो? मैंने कहा, हंसी नहीं है, ये तेरी ही मजदूरी की तिजारत से हुए हैं, इनको ले जा। वो इन सब को हाँक कर ले गया और कुछ न छोड़ा। या इलाही, अगर मैंने ये तेरी रजा की खातिर किया था तो हमको इस बला से निजात अता फरमा। बस उसकी दुआ के बाद वो पत्थर बिल्कुल अलहदा हो गया और गार का दरवाजा खुल गया और सब ने अपनी अपनी राह ली। अगर बंदा अपनी जिंदगी के हर काम में खौफ खुदा और शर्म को पेश नजर रखे और हर बुराई गुनाह के सरजद होने के वक्त उनका तसव्वुर जमाले और फिर वो गुनाहों से महज उनकी रजा और खुशनुदी के लिए बच जाए, तो यकीन जानिए ऐसे ही बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें इनाम की शक्ल में रूए जमीन पर बंदे को तलाश करती रहती हैं और देखते ही देखते वो बंदा अपनी तमाम मुसीबतों से निजात और छुटकारा पा जाता है और उसे ऐसा दायमी सुकून और करार मुयस्सर आ जाता है कि दुनिया वाले उसे देखकर अंगश्त बदनदा होते हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम वजह तख्लीक कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से रोने वाला जहन्नम में दाखिल ना होगा और मौत के वक्त मलकल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम उस पर मेहरबान होंगे और कब्र माँ की गोद की तरह होगी, यहाँ तक कि दूध थनू में वापस आ जाएगा और अल्लाह ताला के रास्ते के गिर्दो गुबार और जहन्नम का धुआं जमा नहीं हो सकते। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, 7 लोग अल्लाह ताला के साया रहमत में होंगे जब उस दिन इस साया के अलावा कोई और साया न होगा। पहला, आदिल हुक्मरान। दूसरा, अल्लाह ताला की इबादत में परवान चढ़ने वाला नौजवान। तीसरा, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता हो। चौथा, वो 2 आदमी जो अल्लाह ताला की रजा के लिए बाहम मोहब्बत करते हैं, उसी पर इकट्ठा होते हैं और उसी पर जुदा होते हैं। 5वां, वो शख्स जिसे खानदानी खूबसूरत औरत गुनाह की तरफ बुलाए तो वो कह दे, मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। 6ठा, वो आदमी जो इस कदर पोशीदगी से सदका देता है कि बाएं हाथ को भी इल्म नहीं होता कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया है। 7वां, वो शख्स जो अलहदगी में अल्लाह ताला की याद करता है तो खौफ खुदाबंदी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को लवातत से बचाए और हुक्म खुदाबंदी पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर।